شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی۔ جب تک روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی زندگی بھی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ نیک لوگوں کی روحیں اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ روح کی تخلیق اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کے جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے روح کا لباس انسان کے جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، روح دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گناہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اگر روح نیک ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اسی طرح بدکار روح کو برے خواب آتے ہیں، کیونکہ اس پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں۔ دوستو، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا بلکہ باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ انسان کی پاکی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی المرتضی، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے جسم میں جو روح اللہ رب العزت نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے۔ روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ رب العزت نے جنات اور انسانی روحوں کے درمیان ایک راستہ بنایا ہے۔ دوستو، نیک روح جب اس مقام تک پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان اللہ رب العزت کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے، اور اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے اور جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک ہے تو اس کو نیک خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہے تو اسے برے خواب آتے ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔